السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ سنائیں ٹھیک ہے سر آپ سے بہت بہت معذرت کہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں اور میں پہنچ نہیں پاتا ہوں، بس کیا کریں، یہ جو ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے نا یہ نہیں چھوڑتا، یہ بالکل نہیں چھوڑتا ہے، یہ بس اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور معاملات میں الجھا کے رکھا ہے، بہت معذرت۔ اور کوئی سب ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ آج یہ ریئل اسٹوری آپ سے شیئر کر رہے ہیں ڈرنا نہیں کے پلیٹ فارم سے، ملیر ندی۔ السلام علیکم۔ یہ جو میں آپ سے آج واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ملیر ندی کا ہے، جو کہ شاہ فیصل کالونی سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ پروگرام ہمارا بنا تھا کہ ہم نے جانا تھا شادی کے اندر، کرنگی سے شاہ فیصل کالونی جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں بیچ میں ایک ندی پڑتی ہے اور ایک چھوٹا سا پل پڑتا ہے، تو ہم وہاں پر پوری فیملی میں کوسٹر میں کافی سارے لوگ تھے اور ایک دو لوگ بائک پہ اور ایک آدھ گاڑی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ تو جیسے ہم وہاں سے نکلے ہیں جانے کے لیے، تو جیسی ندی کا ایریا شروع ہوتا ہے تو بیچ میں ایک پل ٹائپ کا آتا ہے، جیسے ہی وہ ہم نے ہلکا سا پل کے سینٹر میں جب ہم پہنچے ہیں تو کوسٹر خراب ہو گئی ہے، تو جو کچھ لوگ تو نکل گئے تھے اور کچھ ایک آدھ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ رہ گئے تھے، جو رہ گئے تھے وہ رک گئے، جو آگے تھے وہ نکل گئے۔ تو شادی کا آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے ایونٹس میں گانے وغیرہ یہ شور شرابہ سب چل رہا ہوتا ہے، اور لیڈیز بھی اور بچے وغیرہ یہ وہ پرفیومز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور یہ پھول ہار پھول ان چیزوں کے لیے سب یہ پہنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ سبوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق سے ان کو یہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں۔ تو تقریباً رات کے اس ٹائم کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، تو جیسی گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس نے گاڑی والا بولتا ہے کہ بھائی یہ پچھلا ویل جو ہے پنچر ہو گیا اور یہ چینج کرنا پڑے گا، تو گاڑی کا جو ہے آپ لوڈ کم کریں، تو گاڑی خالی کرنی پڑے گی۔ تو ظاہر بات ہے گاڑی پھر خالی کرنے کے لیے سب پبلک اتر گئی، تو اس میں ٹائم تقریباً لگتا ہی ہے کوئی 15 سے 20 منٹ، تو سب اپنے انجوائے کے موڈ میں تھے، تو کوئی ادھر چلا گیا، کوئی مطلب دو تین لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوست کی وائف اور وہ جن کے ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے مطلب کوئی 2 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ نئی شادی ہوتی تو بندے کا تھوڑا سا اپنی بھی اٹریکشن ہوتی ہے، تو انہوں نے بولا ایک کام کرتے ہیں کہ یار بڑا اچھا جو ہے نا یہ ویوز آ رہا ہے یہ سنسان ٹائپ کا اور یہ اور وہ، تو ایسی تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتے ہیں مجھے، تو وہ جیسی تھوڑی سی آگے کے لیے چہل قدمی کے لیے وہ آگے نکلتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہلکا سا روڈ سے نچلے کی طرف رستہ جاتا ہے، بھابھی ہیل پہنی ہوئی تھی، تو جیسی وہ ہلکا سا روڈ اوپر نیچے آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے جس نے وہاں دیکھا ہوگا، تو ہلکا سا وہ پاؤں ان کا مڑا ہے اور وہ نیچے سلپ ہو کے نیچے گرنے لگی ہیں، تو فوری میرے کزن نے جو ہے نا بھابھی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر جب اس نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اتنی مطلب ایسا لگا کہ مجھے بھی کسی نے ساتھ کھینچا ہے، اور وہ دونوں جا کے نیچے گرے، باقاعدہ ایک آواز سی آئی ہے، اور جیسے ہی جو ہے نا کیا نام ہے لوگوں نے دیکھا کہ چیخنے کی آواز آئی تو سارے اس طرف متوجہ ہوئے، اور پھر وہ سارے نیچے کی طرف گئے، تو وہ ان دونوں کو بڑی مشکل سے اٹھا کے اوپر لے کر آئے، جب اٹھا کے اوپر لائیں تو وہ ہماری جو بھابھی تھی وہ نیم بیہوشی حالت میں تھی، تو ان کو پھر بڑا تھپڑ اپڑ مارا لوگوں نے، تھوڑا سا پانی وانی چیٹے ویٹے ڈال کے جیسے وہ ان کو اٹھایا، تو کزن سے پوچھا کہ یار آپ کیا ہوگا تم کو، مطلب ایک اپنی نازک سی بیوی کا ویٹ تم سے نہیں سنبھلا کہ تم نے کیا کرا ہے، تم نے اس کو نیچے جانے دیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ مجھ سے قسم لے لیں یا کچھ بھی بات کر لیں، مجھے ایسا لگا کہ 10-15 بندوں نے مجھے مل کے نیچے کھینچا ہے، اتنی وزنی چیز، اور بولا یار کیا ہو گیا، یہ تو ایک دم لوگ تھوڑا شوق سے بھی ہو گیا اور ڈر سے بھی گئے، تو فوری جیسے ہی ہے نا بھابھی کو بھی ہم ہوش میں لا رہے تھے، مگر بھابھی ہوش میں پراپر آ نہیں رہی تھی، وہ ایک ہی بات کر رہی تھی، چھوڑ دو مجھے تم اپنے کے ساتھ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، چھوڑ دو مجھے، تو وہ ہمارے پھر اور بھی 7 لوگ تھے جیسے کہ پتا کچھ بزرگ بھی تھے، انہوں نے فوری جو ہے آیت الکرسی کا ورد اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انہوں نے پڑھنا شروع کرا، اور ایک کزن تھا ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، تو اس نے وہ تو فوری کزن نے یاسین شریف وغیرہ پڑھنی شروع کری، تو ان کی تھوڑی سی حالت جو ہے نا مطلب اس کنڈیشن سے تھوڑی سی بہتر ہوئی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5%، تو فوری ہم نے دوسری گاڑی مشورہ اسی ٹائم آنٹی نے بولا کہ بھائی اس کو گاڑی میں بٹھائیں دوسری، اور فوری اس کو گھر روانہ کریں، اس لیے کہ اس قسم کی حالت نہیں ہے کہ اس کو شادی میں
لیا جا سکے اور وہاں کا بھی پروگرام پہ ڈسٹرب ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے ہو جائے. تو فوری جو ہے نا ہم نے گاڑی ٹرن کری دوسری جو, اور فوری گھر کی طرف روانہ ہوئے. رستے بھر بھی ہم ان کے اوپر قرآن شریف کا ورد کرتے رہے اور پڑھتے رہے. تو رستے میں پھر جو ایک آنٹی ساتھی انہوں نے بولا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کے پاس لے چلتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان پہ دم وغیرہ کریں تو شاید ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. تو ہم جب مسجد کے پاس پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ جی امام صاحب اس ٹائم سونے کے لیے جا چکے ہیں, اس لیے کہ 11-12 بجے کا ٹائم ہے اور انہوں نے فجر میں اٹھ کے نماز پڑھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم ان کو گھر لے گئے, مگر ہم گھر لے کے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ان کو پھر وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ چھوڑ دو مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا. وہ اس طرح سے چیختی ہیں اور باقاعدہ ان میں سے ایک مرد کی آواز آتی ہے. حالانکہ ایک لیڈیز میں سے مرد کی آواز آنا یہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا, مگر یہ میرے جو ساتھ حافظ صاحب تھے ان کی بڑی ہمت تھی کہ انہوں نے جو ہے نا جیسی ان پہ کوئی تربیت ان کی 19-20 ہونے ہوتی اور فوری وہ تلاوت شروع کرتے تو ان کی حالت 5-10% بہتر ہو جاتی. تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو پوری رات کے جو ہمارے رات کے پیر کے جو 4-5 گھنٹے بچے تھے فجر تک, تو یہی سین تقریباً ریپیٹ 4 سے 5 مرتبہ ہوا ہے. اور سیم پھر جو ہے وہ حافظ صاحب نے پہ تلاوت کری ہے اللہ کے کلام کی, تو اس سے وہ چیز تھوڑی سی سنبھلتی تھی. اور ہم نے کسی بھی طریقے سے فجر تک کا ویٹ کرا. فجر میں جیسے بھی امام صاحب آتے ہیں نماز وغیرہ سے, جیسے وہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ امام صاحب یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, اب ہمارے گھر چلیں. اور ہماری بھابھی کی اس طرح سے طبیعت خراب ہے. تو پھر وہ امام صاحب گھر پر آتے ہیں, ان پہ وہ پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ پھر تھوڑی سی ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے. مگر وہ امام صاحب ہمیں ایک عجیب سی خبر دیتے ہیں کہ بھائی میں ابھی جا رہا ہوں, بہرحال میں نے پہ دم کر دیا ہے, ان سے فاصلہ رکھیں اور ان سے ملنا ملانا کم رکھیں. جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آؤں گا, ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا, مگر ابھی آپ ان سے احتیاط رکھیے گا, چھوٹے بچے اور عورتیں ان کے پاس بالکل بھی نہیں جائیں. ٹھیک ہے, صرف اور صرف وہ بردبار آدمی جس کو سمجھ بوجھ ہو اور پاک آدمی ان کے پاس صرف جائے. تو بہرحال ہم اس ٹائم بڑے پریشان تھے. آپ یقین کریں پوری رات بھی جاگ کے گزر گئی اور ظہر کی نماز تک ہم جاگتے رہیں کہ بھائی یہ معاملہ نمٹے تو ہم پتہ چلے کہ کیا معاملات ہیں. بہرحال اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے, وہ ایک آیت بتا کے چلے کہ آپ ان کے پاس ایک بندہ بیٹھے اور پڑھتے رہے. تو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ان کے پاس بیٹھ کے یہ آیت پڑھتا رہا, جس کے ٹائم باقاعدہ ایسے بھی بعض ٹائم وقت آیا وہ گھورنے لگتی تھی اور جو ساتھ بیٹھا تھا اس کو بھی ایک دم جو ہے نا ڈر سا لگنے لگتا تھا. مگر ظاہر بات ہے ہم ان کو ایک آدھ بندہ ساتھ اور بھی ہوتا تھا کہ ہم ان کو دلاسا دے کہ ہم ساتھ ہیں, اور باقاعدہ ان کی آئیز ریڈ ہو جاتی تھی کہ وہ ہم سے بہت زیادہ کوئی غصے میں یا ناراض یا جلال ایسے ہو جاتا تھا. ظہر کے بعد امام صاحب آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں, تو کچھ چیزیں وہ سامان بازار سے منگاتے ہیں جس کے اندر کچھ لبان وغیرہ اور لیمو اور 2-4 قسم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ سارے اعمال کرتے ہیں تو باقاعدہ طور کے اوپر ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی ہے. ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ حاضری ہوئی ہے, باقاعدہ ایک لاؤڈلی اور ایک بہت زوردار قسم کی آواز ہوتی ہے کہ بھاری گن گرج کے ساتھ ایک آواز ہوتی ہے کہ میں تو اس کو لے کے جاؤں گا ساتھ, یہ کیسے ہماری جو ہے نا گھر میں داخل ہو گئی ہے. تو باقاعدہ پھر امام صاحب اس سے پھر عربی میں کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی آیت پڑھتے ہیں, اس کو پھر وہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کو وہ حاضر کرتے ہیں. تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, آپ اس بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو, آپ کی تو حدود نہیں ہے, انسان اور جنات کی ایک حدود ہے, اپنی اپنی دونوں کو حدود میں رہیں. اس کو آیت پڑھ کے وہ سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنات کی ایک زور سے آواز آتی ہے, ہم تو اپنی حدود میں تھے, اپنے گھر میں تھے, یہ ہم پہ سے پھینکنے کی کوشش کیوں کری اس نے ہم پہ اور ہماری فیملی کے, تو میں تو اس کو نیچے پھینکوں گا. تو ایسا کوئی معاملات ہوا. بہرحال اس ٹائم امام صاحب نے ان کے ساتھ بڑے ایک مذاکرات کر کے معاملات کو پڑھ کے اور معافی تلافی کروا کے ان سے پھر بڑی مشکل سے جان چھوڑائی, اور جن میں سے ایک عدد جو ہے ہمیں بکرے کا بھی نذرانہ ان کو پیش کرنا پڑا ہدیے کے طور کے اوپر کہ آپ یہ لیں اور اس بچی سے ان کی جان چھوڑیں اور اس سے معافی تلافی والا معاملہ کریں اور اس کی معافی قبول کریں. تو یہ تو اس ٹائم کا معاملہ تھا جو حل ہوا. اللہ کے قرآن پاک میں بڑی طاقت ہے, اللہ پاک نے مسئلہ حل کرا. بعد میں اس معاملے کے بعد ہم بڑی تفصیل سے امام صاحب کے پاس گئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب یہ معاملہ کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا کبھی بھی کہیں بھی جائیں تو اس طرح کا سناٹے کا ایریا ہو, ایک تو آپ کو جو ہے نا جہاں کوئی مسئلہ تھا وہیں کھڑا رہنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. وہ 2 چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑے سے جو آگے گئے وہ تھوڑا سا جنگل کا ٹائپ کا ایریا تھا
اور وہاں پہ ایک جنات کی باقاعدہ پوری فیملی رہ رہی تھی. یہ اس کے اوپر سے انہوں نے ٹاپنے کی کوشش کری تو انہوں نے اس کو ٹانگ سے پکڑ کے پھینکنا چاہا. اس چکر میں آپ کے بھائی نے ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کو بھی اٹھا کے جن نے باقاعدہ طور پہ پھینک دیا. تو آپ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی, ظاہر بات انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کی برکت سے آپ لوگ کی جان بخشی کری, اور وہ جنات کی فیملی میں سے ایک جو جن کا سربراہ تھا وہ اس بچی کے اوپر حاضر ہو گیا تھا. تو لہٰذا ہم نے اسے معافی تلافی اور اس کو ایک بکرے کی لالچ دے کے یا مذاکرات کہہ کے اس کو اس کے روح سے آزاد کروایا, اس کے جسم سے آزاد کروایا, اور یہ معاملات اس طرح کے رہے. تو جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ, تو آپ کو بتانے کا مطلب یہ کہ کبھی بھی اس طرح کا معاملات ہو تو ایک تو آپ ہمیشہ اجازت لیں اس جگہ کے اوپر, آیت الکرسی پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور آپ نے اس طرح کی احتیاط کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقت سے مبنی واقعات ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہوگا. کاشف کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. بس چل بھائی.